اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر حکیم قاضی منتصر صدیقی ہے، BSc DHMS اور FTJ پنجاب۔ امید ہے ناظرین آپ انشاءاللہ بخیریت ہوں گے۔ آج پھر ایک بہت اہم موضوع کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں، اور یہ جلدی امراض میں سے ہے، اور اس کا نام ہے چمبل یعنی سوریاسس۔ یہ جلد کی ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے، جس میں سارے بدن پر یا کسی مخصوص حصہ پر، مثلا چہرہ، پیٹھ، ٹانگوں پر یا سینے پر بڑے بڑے چھلکے سے جم جاتے ہیں، جو مچھلی کے چھلکوں جیسے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے جلد بہت زیادہ بدنما ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں شدید خارش ہوتی ہے۔ اس مرض میں جلد پر سرخ داغ پیدا ہو جاتے ہیں، اور چھلکے خارش کرنے سے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات خون بھی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مرض اکثر ان مقامات پر ہوتا ہے جو کپڑے سے ڈھکے رہتے ہیں، مثلا سر، کونیاں، گھٹنے، ٹخنے، اور کبھی سارے جسم پر پھیل جاتا ہے۔ سوداوی مواد کا غلبہ ہوتا ہے۔ شراب نوشی، ہاضمہ کی خرابی، میلا کچالا رہنا، زہریلے زخم یا جوڑوں کے درد سے بھی یہ عارضہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مرض میں جلد سخت ہو جاتی ہے، اور اس پر چھلکے یا پتریاں سی پیدا ہو جاتی ہیں۔ سفید چھلکے اترتے ہیں جب مرض بڑھ رہا ہو، تب کبھی کبھار خارش ہوتی ہے۔ گرمی کے موسم کی نسبت سردی میں اور میدانوں کی نسبت پہاڑوں پر یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے۔ جلد پر جو سرخ داغ پیدا ہوتے ہیں، عموماً یہ داغ گول دائرے کی شکل اور ان پر سفید چمکدار چھلکے پیدا ہوتے ہیں۔ کبھی یہ کمر کے نیچے اور کانوں پر بھی ہوتی ہے۔ اس مرض کی وجہ جراثیم ہے، اور یہ بعض اوقات خاندانی بھی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کو بہت کم ہوتی ہے۔ اب تھوڑی سی نظر اس کی اقسام پہ ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، کرونک پلیک سوریاسس۔ یہ عام قسم ہے۔ اس کی خصوصی علامت گلابی سرخ رنگت کی پرت نما داد ہے۔ یہ گھٹنوں اور کونیوں پر ہوتی ہے، کمر کا پچھلا نچلا حصہ اور کانوں پر بھی ہوتی ہے۔ ایک اور ہوتی ہے فلیکسورل سوریاسس۔ یہ عموماً زندگی کے آخری حصے میں ہوتی ہے۔ یہ چمکدار سرخ رنگ کی ہوتی ہے، اکثر پستان کے نیچے اور یہ رانوں کے درمیان ہوتی ہے، دائیں اور بائیں طرف۔ یہ سٹریپٹوکوکل کے زخم کے 2 ہفتوں کے بعد ٹرنک کے اوپر گول شکل میں نمودار ہوتی ہے۔ تیسری ہے گوٹاٹا سوریاسس۔ یہ بارش کے قطروں جیسی چمبل ہوتی ہے۔ یہ بچوں اور بالغوں کو ہوتی ہے۔ یہ گول شکل کے ابھار ہوتے ہیں۔ یہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے، خود ہی تقریباً 2 ماہ کے اندر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے ارتھروڈرمک اور پاسچولر سوریاسس۔ یہ سوریاسس کی جو اقسام ہیں، یہ خطرناک اقسام ہیں، جو جلد کے بہت ایریا کو کور کرتی ہیں اور سوزش ہو جاتی ہے۔ مریض کو بے چینی ہو سکتی ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور خون کے دورہ کے سسٹم میں خرابی ہو سکتی ہے۔ یہ اقسام زندگی بھر کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ پیروں اور ہاتھوں پر ہوتی ہیں۔ اب آتے ہیں ایسوسیٹیڈ فیچرز یعنی مشترکہ علامات کی طرف۔ تقریباً 50% کیسوں کے ناخنوں میں تبدیلیاں آتی ہیں، اور اسی سے جلد کی بیماری ہو جاتی ہے، اور تقریباً 50% خارشی سوریاسس ہوتی ہے، اور زیادہ تر ناخنوں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ جن مریضوں کو کرونک پلیک سوریاسس ہوتی ہے، ان کو یہ بیماری ساری زندگی رہتی ہے۔ گوٹاٹا سوریاسس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تاہم کچھ مریضوں کی کرونک سوریاسس میں بدل جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہو گئی چمبل کے بارے میں اقسام اور تھوڑی سی تفسیر۔ جو کچھ بھی ہے، یہ ایک موذی مرض ہے اور خوش قسمتی سے ہی جاتی ہے۔ بعض اوقات اکثر مریض جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ کوئی خاص گولی یا ٹیکہ لگواتے چلے جاتے ہیں، اور عارضی سکون رہتا ہے، جبکہ زیادہ عرصہ گزر جانے پر یہ بہت خطرناک ہو جاتی ہے، اور اس کی جڑیں کافی گہری ہو جاتی ہیں، اور علاج میں مشکلات پیش آتے ہیں۔ اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ ناظرین، کئی مرتبہ ایسے دیکھا ہے کہ چمبل کے مریضوں کو حکمت یا ہومیوپیتھک کی دوا دی جائے تو مریض ایسے ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کبھی بیمار ہوا ہی نہ تھا۔ کئی مرتبہ ادویات سے تھوڑی سی ایگریویشن ہوتی ہے، اور پھر مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایسا عموماً ہومیوپیتھک ادویات سے ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کے نسخہ کی طرف۔ اپنے ایک عزیز محترم دوست سید ضیاء الحسنین صاحب سے فون پر بات ہوئی، تو آپس میں ڈسکشن کے بعد ہم نے یہ جو نسخہ ہے مفید پایا،
تو ہوا شافی یعنی شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس میں ایک دوائی ہے جی چاکسو، اور دوسری ہے بابچی، تیسری ہے نرکچور، اور چوتھی ہے کتھا سفید۔ ہر ایک 3 ماشا یعنی تھوڑی تھوڑی سب رات کو ایک برتن میں 1.5 گلاس پانی میں بھگو دیں، اور صبح یہ پانی مل چھان کر پی لیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نسخہ ہے جو رات کو استعمال کرنا ہے، وہ ہے دماسا بوٹی 20 تولہ، ریمن چینی 10 تولہ، اور کالی مرچ 1 تولہ، یا تیز ہوتی ہے بشک تھوڑی کم کر دیں، آدھا تولہ کر دیں۔ سب کو باریک کریں اور رات سوتے وقت 1 چھوٹی چمچ لیں پانی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ناظرین لگانے کے لیے ایک نسخہ ہے سیلیسلک ایسڈ 1 تولہ، اور ناریل کا تیل 5 تولے۔ ان کو اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ یا کریم سی بن جائے گی، اور یہ لگائیں، انشاءاللہ بہت جلد آرام آنا شروع ہو جائے گا۔ لگانے والی کریم کے نسخے میں معاونت جو ہے وہ حکیم سید رضوان شاہ صاحب نے فرمائی ہے، اور حکیم رؤف کیانی صاحب سے بھی ایک مرتبہ آج مشاورت ہوئی۔ اور ناظرین چنبل بڑی موذی مرض ہے، تھوڑی جگہ پر ہو تو میرے ایکسپیرینس میں یہ بات آئی ہے کہ جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر پورے جسم پر ہو تو پھر یہ کچھ عرصہ دوائی کھانی پڑتی ہے۔ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات برکات ہے۔ دعا کھاتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ شافی اللہ کافی ضرور پڑھنا چاہیے، دوا میں شفائی اثرات آ جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں استعمال کریں جن میں وٹامن بی ہو، اور وٹامن ای بھی اسکن کیسز کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیٹسٹ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وٹامن ای جو ہے وہ اسکن کیسز کو آج کل دی جاتی ہے، اور وٹامن ای کے کیپسول میڈیکل اسٹور سے مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ جگر کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر جگر میں معمولی سا بھی نقص ہو، ALT زیادہ ہو، یا جگر کی صفائی، یا اور کوئی جگر بڑا ہوا ہو یا سکڑا ہوا ہو، تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو جگر کی اصلاح ہونے سے جلدی امراض پر جلدی قابو پایا جا سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا نالج شیئرنگ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ ہومیوپیتھک اور سوریاسس کا علاج بتاؤں گا۔ اصل میں یہ جو کڑوا شربت ہے یہ بچے نہیں پی سکیں گے، تو انشاءاللہ میں 2 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچوں کو جو اگر ہو جائے، باقی اگر کسی کو دردر ہے، کوئی خارش ہے، کوئی اور اس طرح کی جلدی امراض ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ نسخہ مفید ہے۔ یہ خون صاف کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ خون صاف ہونے سے پھوڑے پھنسی بھی چلے جاتے ہیں، چہرہ بھی صاف ہو جاتا ہے، اور کئی امراض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور سبسکرائب بھی کریں گے۔ تو ڈاکٹر افضال الحق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔